گنی جب شہادت کا درجہ حاصل کیا تو ہاتھ میں کوئی دنیا کی کتاب نہیں تھی، بلکہ آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ اور جب امام حسین شہید ہو گئے تو آپ کا بھی خطبہ امن کا تھا، پیغام امن کا تھا، ہاتھوں میں قرآن تھا، رات بھی قرآن پڑھتے پڑھتے گزر گئی تھی۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا آپ کے لبوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ صحابہ کا دستور تھا، یہ صحابہ کا تقویٰ تھا، یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا۔ اب ارے خود نمازی بننے سے کچھ نہیں بنے گا، خود تہجد کی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، خود قرآن کی تلاوت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، خود بڑے بڑے لمبے لمبے اذکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر گھروں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، اور گھر کے 3 بیٹے نمازی نہیں ہے، اگر گھر کی بچیاں نمازی نہیں ہے، اگر گھر کی عورتوں کے اوپر پردہ نہیں ہے، اگر گھر کی عورتوں کے اندر حیا نہیں ہے، تو تیری نماز کچھ کام نہیں دے گی۔ اپنی جان کو تو بچا، یہ ضروری ہے، لیکن اولاد کو بھی بچا، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنا۔ پہلے زمانے میں والدین اپنے بچوں کو گناہوں سے بچاتے تھے، اور آج والدین اپنے بچوں کو گناہوں میں گھسیٹ گھسیٹ کر ڈالتے ہیں۔ آج ہم جب کیا کرتے ہیں، ایک سیب کا درخت لگاتے ہیں، وہ اگر نیچے سے کھٹا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر قلم کر کے اچھا سیب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اچھے نسل کا، اچھی کوالٹی کا سیب تیار ہونا چاہیے۔ زمین میں ہال لگائی تو ساتھ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میری زمین کے اندر اچھا سیڈ آنا چاہیے، اچھی کوالٹی کا سیڈ آنا چاہیے۔ زمین میں اچھی کوالٹی کا سیڈ، درختوں پہ اچھی کوالٹی کا سیب آ گیا، اچھا اخروٹ اچھی کوالٹی کا آ گیا۔ ہر چیز اچھی کوالٹی کے اندر تلاش کی ہے، ہر چیز کے اندر۔ جانور بھی جب ایک جانور سے میل اور فیمیل کا کانٹیکٹ کروایا جاتا ہے وہاں بھی نسل کا معیار بیچ میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن میرے جوان اور میرے بزرگوں کبھی یہ سوچا کہ میں نے اپنی نسلوں کے لیے میں نے اپنی زمین کے اندر اچھا سیب تو ضرور تیار کر لیا ہے، اچھا اخروٹ تو ضرور تیار کر لیا ہے، زمین کے اندر اچھا سیڈ ڈال کر اچھا فصل تو تیار کر لیا ہے، لیکن یہ فصل میرا پوری زندگی رہنے والا نہیں ہے، صرف 1 سال کے لیے ہے، لیکن وہ بھی اگر آسمان سے اولے پڑے تو ختم ہو جائے گا۔ کیا میری ساری زندگی کے لیے جس چیز کو تیار ہونا ہے، میرے مرنے کے بعد بھی میرے کام آنے والی جو چیز ہے وہ میری اولاد ہے؟ کیا تو نے اپنی اولاد کو بھی اس طرح سے تیار کیا ہے؟ جس طرح درخت کو کیڑا لگ گیا تو نے انجیکشن لا کے اس درخت کو لگایا تاکہ درخت ٹھیک ہو جائے۔ خدا کے بندے، جب تیرا بچہ بے حیائی کے اندر جا رہا تھا، یہ اس کے اندر بیماری تھی، تو نے کبھی سوچا کہ میں کوئی ایسا ڈاکٹر ملاؤں، ایسا ڈاکٹر کے پاس اسے لے کے جاؤں، ایسا کسی اچھے اسکالر کے پاس لے کے جاؤں، ایماندار بندے کے پاس لے کے جاؤں، اس کی صحبت میں اسے ڈالوں تاکہ یہ ایماندار بن جائے؟ کبھی سوچا کہ میرا بچہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا کسی ایسے نمازی کے ساتھ اس کا رابطہ کروا دوں یہ نمازی بن جائے؟ کبھی تو نے سوچا کہ میرا بچہ کہیں ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد میرا 7واں اور 40واں بھی نہ ہو کہ میرے بچے کی شراب کی بوتل میرے گھر کے اندر کھٹکھٹانے لگ جائے، جسے ایماندار کے ہاتھ میں ہاتھ اس کا دے دوں یہ شراب چھوڑ کے نمازی بن جائے؟ نہیں، گھروں کے اندر اچھی کوالٹی کے میٹ آ گئے، گھروں کے اندر اچھی کوالٹی کی ہمارے ٹائلیں آ گئی، گھروں کے اندر اچھی کوالٹی کے فین آ گئے، گھروں کے اندر اچھی کوالٹی کی ساری چیزیں آ گئی۔ اگر گھر کے اندر اچھی کوالٹی نہیں ہے تو اولاد نہیں ہے۔ باپ لے جاتا ہے بچی کو نچواتا ہے، اسے شرم نہیں آتی کہ میری بچی ناچتی ہے؟ سماج بدلنے کا سلوگن چھوڑ دو، آپ اپنے گھر کو بدلو۔ اپنے گھر کو بدلنے کے لیے بڑوں کا کردار ہونا چاہیے۔ گھر بدلتا ہے جب باپ بدلنے کی کوشش کرے گا، بھائی بدلنے کی کوشش کریں گے۔ میرا کام ہے، اگر میں نے اس علم حاصل کیا تو میرا کام ہے میں اپنے گھر والوں کو بدلوں۔ کو آپ کا کام میرا گھر بدلنا نہیں ہے۔ آپ میرے والدین کا کام تھا کہ مجھے اس ممبر تک لانا، آپ مجھے اس ممبر تک نہیں لا سکتے تھے، اسی طرح آپ کے بچوں کو ہم اس ممبر پر نہیں لا سکتے۔ آپ کا کام ہے 90% آپ کی کوشش سے آپ کا بچہ ممبر پر آئے گا، 90% آپ کی بچی حیا آپ کی کوشش سے بنے گی، آپ کے جوان بچوں کی کوشش سے بنے گی۔ اس لیے یہ تب بنے گی جب آپ لوگ کوشش کریں گے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، اپنی بچیوں کی زندگی پر دھیان دینا ہے کہ میری بچی کہیں باہر تو نہیں جا رہی ہے۔ بھائی ہمیں 5 نمبر کی ایک سرٹیفکیٹ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے سے ملتی ہے، اور اس سرٹیفکیٹ کے اندر 5 مارکس مل جاتے ہیں، بعد میں کہیں ہم ایگزام دیں گے 5 مارکس ملیں گے۔ خدا کے بندے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ جنت میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی ایسا کمرہ بنا ہے جس کمرے کے اندر ان سرٹیفکیٹ والے لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ ان لوگوں کو کہیں ہے کوئی ایسا کمرہ تم لوگوں نے دیکھا؟ کسی نے سنا کسی عالم سے، کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں سنا کہ ان لوگوں کو وہاں پہ داخل کیا جائے گا؟ ان کا مقام سنتے ہو کہاں ہو؟ جہنم کا آخر طبقہ، نیچے والا طبقہ جسے خود جہنم بھی دن میں 60 مرتبہ نفرت کرتی ہے، توبہ کرتی ہے، اس میں ان کو داخل کیا جائے گا؟ کوئی باپ چاہتا ہے اپنے بچوں کو اس ایسے گہرے کھڈے کے اندر داخل کرنا؟ اپنے بچوں کی زندگی تباہ کرنا کوئی باپ پسند کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ لوگوں اپنے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ کرنے سے بچاؤ، اپنے بچوں کی زندگی کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔